اب آ جائیں اس کرٹیکل ایشو کی طرف جو اس ویک آپ سمجھ لیں، اس ویک کا نہیں بلکہ اس پورے سال کا ایک سب سے بڑا ایشو بنا ہے اور پورے ملک کے اندر ایک ہنگامے کی صورتحال ہے۔ ایک بریلوی ناصبی مجہول الحال جسے کوئی جانتا بھی نہیں، سوائے اس کے کہ ننگی گالیاں دینا اس کی پہچان ہے۔ تو ہمارا اس پلیٹ فارم سے اس کے بارے میں گفتگو کرنا یہ مجبوراً ہے، ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو کچھ ماضی میں کرتا رہا میں نے کبھی اس کا نام بھی نہیں لیا۔ ہم تو ان کے بڑوں کو اس قابل نہیں سمجھتے، تو یہ تو شاہی کوئی نہیں، یہ تو بنو امیہ کے چھوٹے چھوٹے بندر ہیں، ہم تو بڑے بندروں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ تو یہ جو ایک بنو امیہ کا بندر احسن باکسر نامی ایک شخص ناصبی بریلوی، اس نے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں جو ایک کامن پرسنالٹی ہیں، ہم انہیں 12واں خلیفہ کہتے ہیں اس امت میں، آخری مجدد، اور اہل تشیع انہیں 12واں امام کہتے ہیں۔ دونوں اعتبار سے رسپیکٹیبل پرسنالٹی، سیدنا امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے، بلکہ گستاخی کا لفظ پہلی بار اگر 100% اپلائی ہوتا ہے نا تو اس کی اس خباثت کے اوپر ہے کہ اس نے ننگی گالیاں دی ہیں۔ وہ اتنی بازاری لینگویج ہے کہ اگر آپ کسی دنیا دار شخص کو بھی سنائیں تو وہ کہے گا یار اس لیول پہ اتر کے بھی کوئی شخص، اتنی بڑی ہستی جو اہل البیت سے ہیں، انہیں گالیاں نکال سکتا ہے، اتنی ننگی گالیاں جو انسان کے تصور میں بھی نہیں کبھی آتی۔ چونکہ ان کے بڑے بھی یہی کام کرتے رہے تو یہ انہی کی جائز اولاد ہیں، بنو امیہ کے بندر۔ اور یہ جو میں بندر بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ احادیث کے اندر آیا ہے، وہ احادیث میں بعد میں ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے تو اب امتحان ہے ان مولویوں کے اوپر جو گلے پھاڑ پھاڑ کر، چاہے وہ وہابیوں میں سے ہوں 2 بھائی، چاہے وہ بریلویوں میں سے ہوں، خواہ وہ دیوبندیوں میں سے ہوں، جو اپنے آپ کو عظمت صحابہ اور اہل بیت کا چیمپئن سمجھتے ہیں، ان میں سے کسی کا آپ نے کوئی بیان سنا ہے کہ جو اتنی بڑی گستاخی کہ جس میں امام مہدی علیہ السلام کو مخاطب کر کے ننگی گالیاں دی ہیں ایک ناصبی بریلوی مجہول الحال بندر نے، کہ وہ اسے کنڈیم کریں؟ ویسے یہ گلے پھاڑ کے کہتے ہیں کہ ہم ساروں کے دفاع کے لیے نکلیں گے، یہ صرف بنو امیہ کے خدمت گزار ہیں، اس سے زیادہ انہیں کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، نہ کسی خلیفہ راشد کے ساتھ انہیں کوئی ہمدردی ہے، نہ اہل البیت کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے۔ تو ان کے چہرے کے اوپر جو ایک یہ نقاب تھا نا، وہ اللہ کے فضل سے اس واقعے کے بعد اتر گیا۔ ویسے تو پورے ملک کے اندر درجنوں FIRs اس کے اوپر درج ہو چکی ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے شاید یہ ملک ہی چھوڑ جائے، یہاں رہنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ہم نہیں کہتے کہ کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی اس کے اوپر پرفارم کی جائے، بلکہ میں نے تو خود بھی کوئی FIR بھی نہیں کٹوائی اس حوالے سے، ورنہ لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ کوئی پرسنل معاملہ ہے۔ لوگ خود ہی اپنے اینڈ پہ یہ معاملات کر رہے ہیں، ورنہ تو میں یہ اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتا کہ ایسے شخص کو قانوناً سزا دلوائی جائے جو ننگی گالیاں نکال رہا ہے اہل البیت کو علیہم السلام اجمعین۔ تو اب آپ کو وہ سارے مولوی خاموش نظر آئیں گے، یہ صرف بنو امیہ کے دفاع کے لیے اٹھتے ہیں۔ جس طرح بنی اسرائیل کو بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی نا، انہیں بنو امیہ کی محبت پلا دی گئی ہے۔ اور بنو امیہ سے مراد صرف وہی لوگ ہیں جو بنو امیہ میں برے لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں ظاہر ہے وہ مراد نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ، یا وہ تمام جانثاران اہل بیت جو جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھی تھے، اگرچہ ان کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ تھا، وہ سب کے سب لوگ ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہم ان کی بات نہیں کر رہے، ہم میجورٹی کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہ بندر کی ٹرم قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب سبت، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو توڑ موڑ کر اپنے مقاصد کے لیے یوز کیا اور شریعت کا مذاق اڑایا، بالکل وہی کام اس امت میں بنو امیہ نے بھی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پھٹکار ڈالی، اور سورۃ الاعراف میں فرمایا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے کہا کہ پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ، تو وہ انسان تھے لیکن بندروں کی شکلیں ان کی بن گئی۔ یہی بندر کی ٹرم پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں بنو مروان بنو امیہ کے لیے استعمال کی۔ المستدرک للحاکم میں اور مسند ابی یعلا کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ اب آ جائیں یہ بنو امیہ کے بندروں کی طرف کہ جنہوں نے اس طرح کی گستاخی کی اور پورے ملک کے اندر دوبارہ سے ایک سمجھ لیں سنی شیعہ کنفلکٹ کھڑا کرنے کی ایک کوشش ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس طرح کے فسادات سے محفوظ کرے۔ ہم نے پہلے بھی یہ بڑے فسادات دیکھے ہیں اور حکومتوں کی سرپرستی میں یہ سب کچھ دیکھا ہے۔ اب شکر ہے کہ ہماری حکومتوں کو، ہمارے ریاستی اداروں کو ان چیزوں کی گندگی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے توبہ کی ہے اس حوالے سے کہ کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر اور اس طریقے سے سنی شیعہ فساد نہیں کروانا، کوئی سعودیہ اور ایران کی پراکسی وار اپنے ملک میں نہیں لڑنی۔ خیر اب تو ان کی بھی آپس میں دوستی ہو چکی ہے، شکر ہے دنیا میں سکون آ گیا اس حوالے سے۔ اور یہ جو خبیث جس نے امام محمد مہدی علیہ السلام کو گالیاں دی ہیں، یہ اس نے اپنے بڑوں کی بدعت کے اوپر عمل کیا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ بنو حکم بنو امیہ بنو مروان کی اولاد میں سے ایک شخص جب حکمران بن کے مدینے میں آتا ہے، گورنر بن کے، تو وہ سہل ابن سعد الساعدی جو شیعان علی میں سے تھے اور سینئر اصحاب میں سے تھے، ان کو بلا کے کہتا ہے کہ آپ ممبر پر آ کر حضرت علی کے اوپر سب کرو۔ نعوذ باللہ۔ بخاری میں تو الفاظ ہیں سب۔ اس کی وجہ سے جو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں نا، انہوں نے امت کو دھوکہ دیا۔ وہ کہتے ہیں ذخیرے احادیث میں کہیں موجود ہی نہیں کہ یہ بنو امیہ لعنت کرواتے تھے، صرف سب کا لفظ موجود ہے اور سب کا مطلب ہے تنقید۔ اچھا، حضرت علی پہ تنقید کرنا آپ کے نزدیک جائز ہے کیا؟ اور ان کا میں نے جھوٹ پکڑ لیا۔ اگر مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند یہ کام ڈال رہا ہے ان کے ساتھ، تو باقی تو شاہی کوئی نہیں۔ یا تو اس نے جھوٹ بولا ہے یا پھر وہ جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں تھا، ذخیرہ حدیث میں موجود تھا۔ بخاری کی یہ حدیث جب مسلم میں آئی ہے 6229، اس میں الفاظ ہیں، اس نے کہا لعن اللہ ابو تراب، کہو کہ مٹی والے ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت، نعوذ باللہ۔ ہم تو اس پہ کہیں گے کہ جنہوں نے بھی مولا علی پر یا اہل البیت پر لعنتیں کروائیں اور جو لوگ ان کا آج تک دفاع کر رہے ہیں، ان سب پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ ہاں جی، اور ان کا حشر بھی اپنے بڑے لعنتیوں کے ساتھ ہی ہو، اور اللہ تعالی ہمارا حشر جو ہے خلفائے راشدین، اہل البیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرے، آمین۔ تو دھوکہ دیتے رہے، لہٰذا جب بنو امیہ کے حوالے سے سب کا لفظ آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس سے مراد ہے لعن اللہ ابو تراب۔ یہ مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے۔ اور جھوٹ بولتے ہیں جی مودودی تاریخی روایتیں لکھتا رہا، چڑھ دو، میں نے ریسرچ پیپر لکھ دی ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں 200 روایتیں جمع کی ہیں، بخاری مسلم سے اکثر ہیں۔ اللہ کے فضل سے عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، بنگلہ زبان کے اندر بھی ہے، ہندی کے اندر بھی ہے۔ جتنی بڑی بڑی مسلمانوں کی زبانیں ہیں ان میں آپ مفت ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے۔ اگر ہارڈ کاپی آپ کو مفت چاہیے تو صرف ڈاک کا آپ کو خرچہ دینا ہوگا۔ 12 ریسرچ پیپرز آپ کو فری آئیں گے گھر، جن میں سے 9 ریسرچ پیپرز ہیں اور 3 اذکار کارڈ ہیں۔ صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ہمارا جو نمبر ہے اکیڈمی کا وہ آن رہتا ہے، 032159000162، اس پہ آپ رابطہ کریں، آپ کے گھر یہ فری ٹاک آ جائے گی۔ صرف 500 روپے آپ کو TCS کا خرچہ دینا ہوگا، باقی آپ کو پلاسٹک پیکنگ میں انشاءاللہ وہ فری ملے گا ریسرچ پیپر، اور ساتھ اور ریسرچ پیپرز بھی ہوں گے۔